بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے نقصانات کا علم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم شخص وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ گویا جو شخص گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ یہ بات بہت کام کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہو تو وہ اس سے بچتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے بچتا ہے۔ اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے سامنے جو 1000 بسکٹ پڑے ہیں ان میں سے 999 بالکل ٹھیک ہیں، صرف ایک بسکٹ میں زہر ہے، آپ کھا لیجئے، تو کیا وہ اسے کھا لے گا؟ وہ انسان اسے کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کیا پتہ جس کو میں کھا رہا ہوں اسی میں زہر ہو۔ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زہر کے کھا لینے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس لیے نہیں کھاتے۔ لیکن ایک بچہ جو اس سے واقف نہیں ہے، اس بچے کو ایک بسکٹ پکڑائیں اور اس سے کہیں کہ یہ زہر والا ہے، تم کھا لو، تو وہ بچہ اسے منہ میں ڈال لے گا، اس لیے کہ وہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا اور ہر ممکن طریقے سے بچتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم سانپ کے نقصان سے واقف ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھا دے تو لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بڑا سانپ تو کیا، اگر سانپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی کسی گھر میں نظر آ جائے تو عورتیں شور مچا دیتی ہیں۔ جب تک اس کو مار نہ لیا جائے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی۔ وہ کہتی ہیں چونکہ گھر میں بچے ہیں اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم سانپ کے نقصانات سے واقف ہیں اس لیے اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کو بھی لوٹ لیتے ہیں اور بعض اوقات ان کو جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی درندہ صرف ڈاکو عزتیں بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کے دماغ میں ڈاکوؤں کا ایک ڈر سا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ناواقف بندہ رات کے وقت آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو آپ کبھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ اسے کہیں گے کہ پہلے اپنا تعارف کرواؤ۔ جب تک آپ اس کا مکمل تعارف نہیں کر لیتے اس وقت تک اس اجنبی آدمی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ اگر وہ کہے کہ باہر سردی ہے، دروازہ جلدی کھولو، تو آپ کہیں گے میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر وہ آپ کی منت سماجت بھی کرے گا تو آپ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ڈاکو ہی ہو۔ چونکہ آپ ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہیں اس لیے آپ اجنبی شخص کے لیے اپنے گھر کا دروازہ رات کے وقت نہیں کھولیں گے۔ جب یہ مثالیں سمجھ میں آ گئیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کی مانند ہے۔ نفس ہمارے من میں گناہوں کے جو خیالات پیدا کرتا ہے وہ زہر کی مانند ہیں۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے اسی طرح وہ نفس کے ان زہریلے خیالات سے بھی بچتا ہے، اسے گناہ پر برانگیختہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسان زہریلے بسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا، اسی طرح گناہوں کے جو بسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کی بھی وہ بات قبول نہ کرے۔ وہ یہی سوچے کہ اس خواہش کے پورا کرنے میں زہر ہے، لہٰذا اگر میں پوری کروں گا تو روحانی موت مر جاؤں گا۔ اسی طرح برے دوست کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، یعنی برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مارے بد یعنی سانپ کاٹ لے تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر یار بد یعنی برا دوست کاٹ لے تو انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عاجز تو یہاں تک کہتا ہے کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں فقط گناہ کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کروا لیتا ہے۔ تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں اس لیے اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ نہیں کھولتے۔ شیطان کی مثال ہمارے لیے ایمان کے ڈاکو کی مانند ہے۔ جیسے ڈاکو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ایسے وقت میں پہنچوں جب میں گھر کا صفایا کر دوں اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔
شیطان بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے، وہ ابن آدم کے قلب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ بندے کو ذکر کرتا دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے اندر اپنے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصانات سے واقف ہوں گے تو پھر ہم شیطانی وساوس کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، بلکہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں گے تاکہ ہم شیطان کے وساوس سے بچ سکیں۔ پتہ چلا کہ ہم گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوں گے، اتنا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ڈاکٹر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کو چربی والے کھانے پر یا پراٹھے دیے جائیں تو وہ ان کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے نقصانات کا پتہ ہے، اور جس بندے کو اس کے نقصانات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ صبح دوپہر شام پراٹھے کھاتا ہے، وہ خوب چبلی کباب کھاتا ہے، خواہ دل کی شریانیں بند ہی ہو جائیں۔ اسی طرح ڈاکٹر جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو نلکے کا پانی بھی نہیں پیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں جن سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو بوتل کا صاف پانی پئیں گے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر جب ہسپتال میں مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو دستانے بھی پہنتے ہیں اور ناک پر ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیمار کے قریب رہ کر کون سی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، لہٰذا وہ احتیاط کرتے ہیں۔ کھمبے سے بجلی کی تار جا رہی ہو اور آپ کسی الیکٹریکل انجینئر سے کہیں کہ جناب ذرا اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ کہے گا جناب میں بیوقوف نہیں ہوں۔ اگر کہیں کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ لگا دیں تو وہ کہے گا بجلی ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرتی، وہ پہلی دفعہ ہی پکڑ لیتی ہے۔ انجینئر تو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر وولٹیج ہے اور اس سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی دھوکہ کھا جائے گا کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح عام آدمی چونکہ گناہوں کے نقصانات سے واقف نہیں ہوتا اس لیے وہ پرہیز نہیں کرتا، لیکن عالم سمجھتا ہے کہ گناہوں میں ایسی نحوست ہے کہ ان کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔